ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ ارباب اعزاء آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یعنی سچے ایسے ہوں گے کہ جن کا ایمان لانا بھی سچ ہوگا جن کا میدان میں جانا بھی سچ ہوگا جن کا ہر پیغام بھی سچ ہوگا تو لہٰذا ہمیں تو قرآن کی آیات اور تاریخ اسلام سے جو سچوں کا تعارف ملتا ہے حکم خدا سے نبی اگر سچوں کو لے کر گئے ہیں جھوٹوں کے مقابلے میں یا وہ علی کو لے کر گئے ہیں یا فاطمہ زہرا کو لے کر گئے ہیں یا امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے ہیں تو گویا رسول اللہ کا اپنی آل کا اپنے ساتھ لے جانا جھوٹوں پر لعنت کرنے جانا اس بات کی دلیل ہے قرآن اور نبی کی سنت میں اگر کوئی سچے ہیں یا وہ علی ہے اولاد علی ہے یا فاطمہ الزہرا ہے لہذا یہ سچے ہیں اور سچوں کا تعارف رسول اللہ نے وقتاً فوقتاً اپنی زبان سے کرتے رہے سچوں سے آپ نے پیار کر کے دکھایا آپ نے سچوں کی محبت کو پیش کر کے بتایا آپ نے سچوں کا ہر موقع پر تعارف کر کے بتایا چونکہ رسول اللہ جانتے تھے میرے بعد فتنے اٹھیں گے تو کیوں نہ سچوں کا تعارف کرا دیا جائے اور نبی نے ایسا تعارف کرایا ایسا تعارف کرایا روایت کہتی ہے رسول اللہ ایک دن حسین ابن علی کے بوسے لے رہے ہیں کبھی آپ کے منہ کے بوسے لیتے ہیں رخساروں کے بوسے لیتے ہیں کبھی سر کے بوسے لیتے ہیں کبھی گلے کا بوسہ لیتے ہیں یہ منظر دیکھا زوجہ رسول بی بی عائشہ نے ایک مرتبہ وہ بول اٹھی
یا رسول اللہ حسین اتنا پیارا ہے کہ بار بار بوسے لے رہے ہیں، حسین کے ساتھ اپنا دل بہلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری زوجہ میں بھلا کیسے حسین سے پیار نہ کروں، سن لے اور امت تک پہنچا دے، جو شخص میرے حسین کی شہادت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کے لیے جائے گا، اللہ اسے مجھ نبی کے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اسے مجھ نبی کے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ بی بی عائشہ نے جب سنا ایک مرتبہ حیران ہو گئی، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آپ کا حج اور عمرہ۔ بھئی حیران کیوں ہوئی بی بی عائشہ، حیران کیوں ہوئی؟ چونکہ وہ جانتی تھی بھئی عام لوگوں کا جو حج ہوتا ہے اس میں احتمال ہوتا ہے ریاکاری کا، معاشرے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے انسان کبھی حج کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ انسان نام کے لیے دنیا رشتہ دار جینے نہیں دیتے۔ اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے لیکن ابھی تک اس نے حج نہیں کیا، برادری میں ناک کٹ رہی ہوتی ہے، اب وہ جاتا ہے حج کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ناک کٹنے کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے حج پہ جاتا ہے، اللہ کا واجب ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے نا۔ بعض لوگ جاتے ہیں حج کرنے، چلو لوگ ہمیں بھی حاجی صاحب لکھیں، تو یہ نیت کے اوپر ہے، کون حج اللہ کے گھر کرنے جا رہا ہے، واجب ادا کرنے یا اپنی دنیا کی شہرت اور عزت بنانے۔ تو دنیا والوں میں تو یہ نیت ہو سکتی ہے، لیکن قربان جو بانی شریعت ہے اس کی تو نیت میں کبھی خرابی آ نہیں سکتی ہیں، اس کی تو نیت پاک ہے، اس کی تو فکر ہی پاک ہے، اس نبی کی تو سوچ ہی پاک ہے، اس کے سارے اعمال پاک ہیں۔ تو اب نبی کی نیت ہے صرف خالصتاً اللہ کے لیے، ایسے کہ نہیں؟ تو جب اللہ کی طرف خالصتاً نیت ہے تو رسول اللہ کا حج اور عمرے کا ثواب کتنا بلند ہوگا۔ چونکہ عام بندے کے حج اور عمرے کا جو ثواب ہے، رسول اللہ کے حج اور عمرے کا ثواب اس کی نسبت کئی گنا بلند ہے۔ بلکہ یوں سادہ لفظوں میں سمجھاؤں، پوری کائنات اگر حج اور عمرہ کرے، ایک طرف رسول اللہ حج اور عمرہ کریں، رسول اللہ کے حج اور عمرے کا ثواب پوری امت کے حج اور عمرے کے ثواب پہ بھاری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی معرفت بلند ہے۔ تو جب رسول کی معرفت بلند ہے تو رسول اللہ کی عمل کا اجر بھی بلند ہے۔ تو اب زوجہ رسول پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ آپ کے ایک حج اور عمرہ، کہتے ہیں او میری زوجہ تو کیوں حیران ہے؟ تو پھر سن لے، جو میرے لال حسین کی زیارت کو کرے گا اللہ اسے میرے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ روایت کہتی ہے بی بی عائشہ کی پریشانی بڑھتی گئی، نبی عدد بڑھاتے گئے، وہ پوچھتی گئی، نبی اور اضافہ کرتے گئے۔ روایت کہتی ہے بالآخر سید الانبیاء نے آخر میں یہاں تک فرمایا، او میری زوجہ تو کیا کہہ رہی ہے، کیوں حیران پریشان ہے؟ سن لے مصطفیٰ کی زبان سے، جو شخص میرے لال حسین کی زیارت کرے گا اللہ اسے میرے 90 حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ 90 حج اور عمرے کا ثواب عطا کر، کتنی عظمت ہے حسین ابن، اللہ اکبر۔ تو زیارت حسین یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے تفریق کر رکھی ہے کہ کربلا صرف شیعہ جائیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، نہ میرا دوست، نبی بتا رہے ہیں حسین کی زیارت صرف شیعوں کا حق نہیں ہے، جو بھی رسول کی محبت کا اقرار کرتا ہے، اگر وہ اپنی نجات چاہتا ہے، نبی کی شفاعت چاہتا ہے، اسے چاہیے کربلا میں زہرا کے لال حسین کی زیارت کرے۔
صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہ، اب چونکہ لائٹ نہیں ہے آپ لوگوں کو ساتھ میرا دینا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علیہ۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کتنی باعظمت ہے، کتنی فضیلت ہے زیارت حسین۔ کوفہ میں ایک شخص رہتا تھا، بڑا ناسبی تھا، دشمن آل محمد تھا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، کہتا تھا زیارت الحسین بدعت، کہتا تھا حسین ابن علی کی زیارت بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضلال، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو بدعت کو انجام دینے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی وہ امام حسین کی زیارت کو بدعت اور حرام کہتا تھا، اور زیارت حسین ابن علی کو کرنے والے کو علیہ باللہ جہنمی کہتا تھا۔ لہذا وہ یعنی اس قدر اس کے دل میں بغض حسین ابن علی تھا، جبکہ ہم تو حسین کی زیارت کرتے ہیں اپنی نجات کے لیے، ہم تو حسین کی زیارت کرتے ہیں اپنی بخشش کے لیے۔ اللہ اکبر، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں سمجھتے، ہمیں یہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ تو لہذا وہ یہ کہہ رہا تھا، ایک مومن اس محفل میں موجود تھا جس میں وہ ناسبی بغض حسین رکھنے والا مولا حسین کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ اس نے یہ سن لیا، اس نے کہا اچھا، ساری رات پریشان رہا۔ اس نے کہا میں صبح جا کے اس کے دروازے پہ اسے ملتا ہوں اور اسے میں سمجھاتا ہوں، تو جو جسارت کر رہا ہے، تجھے معلوم ہے حسین کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ وہ مرد مومن کہتا ہے میں صبح اسے دروازے پہ سمجھانے گیا، مجھے اس کے گھر والوں نے بتایا وہ تو صبح بلکہ رات کے آخر حصے میں جب اس کی آنکھ کھلی روتا ہوا اٹھا اور وہ کربلا کی طرف چلا گیا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، یہ کل لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا کہ کہہ رہا تھا حسین کی زیارت کو نہ جاؤ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت علیہ باللہ جہنم لے جائے گی، یہ ملعون کل حسین ابن علی کی زیارت کو غلط کہہ رہا تھا، اور آج یہ کربلا چلا گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اس نے کیا کیا، یہ بھی کربلا چل پڑا کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ کربلا گیا، وہ بھی کربلا پہنچ چکا ہے۔ جب یہ کربلا گیا، اس نے حرم امام حسین علیہ السلام، وہ زری والا کمرہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے جو قبہ حسینی ہے، جب یہ مومن وہاں پہنچا کہ دیکھو وہ کہاں ہے، تو جب آیا نا کیا دیکھا، امام حسین ابن علی کی زیارت زری والی جگہ کے کونے میں ایک سائیڈ پر رو رہا ہے، اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہیں۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا او بندہ خدا، کل تک تو تیری نگاہ میں حسین کی زیارت حرام تھی، کل تک تو تیری نگاہ میں حسین کی زیارت بدعت تھی، کل تک تیری نگاہ میں حسین کی زیارت کرنے والا جہنمی ہے، آج تو حسین کی زیارت پہ بھی آ گیا، صرف زیارت حسین پہ نہیں آیا، رو رو کے تیری آنکھیں سرخ ہیں۔ کہتا ہے مجھے اور شرمندہ نہ کر، میں تجھے حق سے پردہ ہٹا کے بتاؤں، پھر سن، میں رات کو حسین مولا کی گستاخی کر کے آیا، جب میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا نور کی 5 عماریاں نازل ہو رہی ہیں، پتہ چلا ایک میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
دوسری میں ان کے وسیع نبی کے جانشین علی ابن ابی طالب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے میں رسول کی لخت جگر اللہ اکبر فاطمۃ الزہرا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور جو تھی اس میں امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، تو یہ، اور اب جو پانچویں تھی یعنی چوتھی میں امام حسن علیہ السلام اور پانچویں میں بی بی خدیجہ طاہرہ علیہ السلام، تو یہ 5 ہستیاں یہ اس نور کی عماری میں موجود ہیں جو نازل ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنت کی ایک ماری ہے نور کی جو بنت رسول بی بی فاطمہ زہرا کی ہے، اس سے آواز آ رہی ہے یہ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر دو، میں آگے بڑا جنت کی ٹکٹ لوں، یا شہزادی کونین فاطمہ زہرا کی طرف سے آواز آئی اسے جنت کی ٹکٹ نہ دینا، یہ میرے حسین کی زیارت کو حرام سمجھتا ہے، یہ فقط ان کے لیے ٹکٹ ہے جو میرے لال حسین کی زیارت کو آئیں۔ کہتا ہے سارے اپنے نصیب پہ خوش تھے اور میں اپنے نصیب پہ رونے لگا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں سمجھ گیا میں اتنا بدبخت بغض حسین میں آگے بڑھ گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا جو مجھے ابھی میری آنکھیں کھل گئیں، مجھے بتا دیا اگر حسین کو چھوڑے گا تو پھر تیری دنیا تو برباد ہے، تیری آخرت بھی برباد ہے، اگر قیامت میں نجات چاہتا ہے، اگر تو عذاب خدا سے نجات چاہتا ہے فزور حسینہ، تو پھر زہرا کے لال حسین کی جا کربلا میں زیارت کر۔ تو کہتا ہے اب میں اپنے گناہوں پہ رو کے معافی مانگ رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں حسین کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حسین وہ عظمت و شان کے مالک ہے، لہٰذا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں، لوگ اپنے لیے گاڑیوں کے لیے مال جمع کرتے ہیں، اپنے مکان کے لیے جمع کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جمع کرتے ہیں، اپنی بیوی کے اخراجات کے لیے، سونے کی کوئی چیز بنوانے کے لیے جمع کرتے ہیں، اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے کرتے ہیں۔ بھئی آپ ساری جائز خواہشات کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جہاں دنیا کے لیے جمع کرتے ہیں وہاں قبر میں اور برزخ میں معاشر میں زہرا کے لال حسین کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ مال جمع کرو کہ اس مال کے ذریعے سے ہم زیارت کربلا کر سکیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ورنہ ملتا ہے روایات آل محمد میں متوکل عباسی اپنے زمانے کا بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا، ہمارے جو ہے وہ 9ویں امام کے زمانے میں یہ شخص تھا متوکل عباسی، بہت سخت تھا، اس قدر ظالم انسان تھا، اسے پتہ چل جاتا نا یہ آل محمد کے حبدار کہاں کہاں رہتے ہیں، ان کو گرفتار کرواتا، زندان میں بند کرا کے ان مومنین حبداران محمد وآل محمد جن کا جرم کوئی حکومت کی مخالفت نہ ہوتی بلکہ ان کا جرم محبت علی اور اولاد علی ہوتا، محبت علی کے جرم میں زندانوں میں بند کر کے ان میں سانپ اور بچھوؤں کے مٹکوں کو خالی کیا جاتا اور پہلے ان کو ڈرایا جاتا یہ سانپ اور بچھو چھوڑ دیں گے یا دروازہ علی چھوڑ دو ورنہ ہم یہ سانپ اور بچھو چھوڑ دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم جان تو دے دیں گے دروازہ علی نہ چھوڑیں گے۔ یا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اور اسی طرح زندان میں جو مومنین ہوتے تھے محبت اہل بیت کے جرم میں کیا کرتے تھے،
زیتون کی لکڑیوں کو جلاتے تھے، اس کے اوپر تیل ڈالتے تھے۔ کیوں؟ زیتون کی لکڑی حالانکہ بہت مہنگی ہے، اور زیتون کا تیل بھی آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کتنا مہنگا ہے، ایک سادہ تیل، ایک زیتون کا تیل۔ زیتون کے تیل کی حرارت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہ ملعون زیتون کی لکڑی اور تیل سے آگ جلواتا تھا، زندانوں میں تنور بنائے ہوئے تھے تاکہ اس کی شدت کی گرمی ان مومنین تک پہنچے، اور کہتا تھا بتاؤ گرمی برداشت کرتے ہو یا علی کو چھوڑتے ہو؟ وہ کہتے ہیں دنیا چھوڑ دیں گے، علی کو نہیں چھوڑیں گے، دنیا چھوڑ دیں گے، علی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا والوں کی حسرت رہ گئی کہ شیعوں سے علی چھڑوا دیں۔ شیعوں نے موت کو گلے لگا کے بتا دیا ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں، علی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تو وہ ہے جو اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں نام علی ابن ابی طالب۔ ہم تو وہ قوم ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں نام حسین ابن علی پہ ہیں، اور دنیا والے کیا سمجھیں گے ان باتوں کو؟ اس لیے ہم نہ گرمی کا خیال کرتے ہیں، نہ ہم سردی کا خیال کرتے ہیں، نہ ہم رات کا خیال کرتے ہیں، نہ ہم دن کا خیال کرتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں اپنی بخشش کے لیے زہرا کی اولاد کا غم مناتے ہیں۔ یہ دنیا ہوتی ہے جو چھوٹے سے نمازیں پڑھنے کے لیے، اپنی عبادتیں کرنے کے لیے کہتے ہیں گرمی ہے ہم نہیں جاتے، سردی ہے ہم نہیں جاتے، بارش ہے ہم نہیں جاتے، لیکن قربان یہ تو اللہ نے خاص عقیدت اور محبت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے۔ جتنے بھی حالات بدل جائیں ہم پھر بھی زہرا اور اس کی پاک اولاد کی شفاعت کے حاصل کرنے کے لیے ہم فرش عزا پہ آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والا سلام۔ تو یہ متوکل عباسی جو جس کا میں ظلم بتا رہا تھا، یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والوں پر کس قدر سختی کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں پہلے ٹیکس رکھا گیا تھا، پہلے اتنا مال دو پھر زیارت حسین پہ جاؤ۔ لوگ پیسے جمع کرتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، زیارت حسین کو جاتے تھے۔ اس نے دیکھا لوگ نہیں رک رہے، پھر اس نے رکھا، شرط رکھی جو کربلا جائے گا پہلے اپنی ایک انگلی کٹوائے گا۔ قربان وہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا والے حسین کا دروازہ چھوڑ دیں گے، لیکن آل محمد کے دیوانے کیا کرتے تھے ہیں؟ وہ اپنی انگلی کٹواتے تھے اور کٹی ہوئی انگلی سے جا کے کہتے تھے مولا تیری محبت کی صلے میں انگلی کاٹی گئی ہے، تیری شفاعت کا امیدوار ہوں۔ پھر دوسرا سال آتا کہ وہی قانون ہے، انگلی کاٹی جائے گی، دوسری انگلی کاٹ لو۔ جب زمانہ تھک گیا انگلیاں کاٹنے سے، کہا ہم ہاتھ کاٹیں گے۔ اس نے سمجھا یہ دنیا والے، یہ آل محمد کے دیوانے ڈر جائیں گے، انہوں نے کہا ہم ہاتھ بھی دیں گے۔ آل محمد کے حبدار ہاتھ کٹواتے، زیارت حسین ابن علی پہ جاتے۔ روایات کا ذمہ دار ہوں۔ پھر دشمن نے یہ قانون رکھا جو کربلا جائے گا ایک کے بدلے ایک کا سر تن سے جدا ہوگا اور ایک کو زیارت حسین ابن علی کے لیے کربلا جانا ہوگا۔ جو یہ شرط قبول کرے 2 افراد آ جائیں، ایک کو جانے دیں گے، ایک کو قتل کر دیں گے۔ کتنی بڑی پریشانی تھی۔ لوگوں نے رجوع کیا امام وقت کے پاس، امام علی نقی علیہ السلام، مولا اب جان کے بدلے جان لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جاؤ میرے جد حسین کی زیارت کرو۔ اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ آل محمد کے چاہنے والے جان سے محبت کی وجہ سے زہرا کے لال حسین کی زیارت کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہمارے وارث نے بتایا او تیری بھول ہے، ہم جان دے سکتے ہیں، زہرا کے لال حسین کی زیارت نہیں چھوڑ سکتے۔ لہذا زیارت حسین کتنی بعظمت ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ اپنی طرف سے کوشش کریں۔ بعض لوگ جب ہم نجف اشرف میں تھے
بعض دیہاتی علاقوں سے آتی تھی، کچھ خواتین ہوتی تھی، تو یعنی ملاقات ہوتی تھی بعض لوگوں کی، تو پھر اس میں وہ بتاتے تھے کہ قبلہ ہمارے قافلے میں ایسی خواتین آئی ہوئی ہیں جو بیچاری بیوہ خاتون ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ان خواتین نے کیا کیا ہے؟ بکریوں کو پال پال کے پیسے جمع کیا ہے، کئی سالوں سے۔ ان کی ایک حسرت تھی، میں کربلا زیارت حسین ابن علی کے لیے چلی۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ چاہتے ہو نا قبر میں مولا حسین کی شفاعت ہو، اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو امکانیت رکھتا ہے کربلا جانے کی اور پھر بھی زیارت حسین کے لیے نہیں آتا، اس نے حق کے مودت حسین ابن علی کو ادا نہیں کیا۔ حق کے مودت کو ادا کرے، لہذا یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ۔ لیکن کربلا جائیں، کربلا جانے سے پہلے ہم اس مال سے جائیں، دیکھیں جو مال حلال اور پاک ہو۔ ایسا نہ ہو ایسے مال سے جائیں جس مال میں بہنوں کا حق ہو، ایسے مال سے جائیں جس مال میں بیوی کا بھی حق باقی ہو ہماری گردن پہ۔ آج ہمارے ہاں دیکھ لیں 99% 99% لوگ جو ہے حق مار ہی نہیں دیتے بیویوں کا، اور حدیث اتنی سخت ہے، معصوم فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیویوں کا حق مار نہیں دیتا وہ بیویوں کے پاس جاتا ہے، وہ یہ لاگ سمجھے میں حق ادا کر رہا ہوں، اللہ کی نگاہ میں وہ زنا شمار ہوتا ہے۔ اتنا حق کی اہمیت ہے، حق مار ادا کریں۔ اور اگر بیوی کا حق مار اتنا ہو جس سے حج کر سکتی ہے، حج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بیویوں کو حق مار دیں، وہ اپنے مال سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، ان کا بھی حق ہے، وہ آپ کے گھروں میں آپ کی زندگی میں رہ رہی ہیں، آپ کے حقوق ادا کر رہی ہیں۔ جو حق مارے وہ ان کا حق ہے۔ وہ اب اس پیسے کو سے اگر زیارت حسین ابن علی پہ جا رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی باعث شرف ہے، آپ کا حق مار دیا ہوا اس سے مومنہ زیارت حسین پہ جا رہی ہے۔ تو لہذا لوگوں کا حق ادا کریں، لہذا مال حلال ہونا چاہیے، مال حرام، اس لیے خمس یہ بھی دینا واجب ہے۔ عام طور پہ خمس ہم نہیں دیتے۔ اسلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلا دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہ میرا دوست، دین پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے، آل محمد کی تعلیمات ہیں، آپ پورا سال کماؤ، ضرورت کے اپنے سال کے گرمیوں اور سردیوں کے کپڑے بناؤ اور پہنو جو پہن رہے ہو، پورا سال جو آپ کھا رہے ہیں وہ بھی کھا لو، پورا سال اپنے بچوں کو اسکول کی فیسیں بھر رہے ہو وہ بھی ادا کرو، پورا سال آپ اپنی جو بھی صدقہ خیرات کرے ہو وہ بھی کرو، پورا سال مولا حسین کی مجلس نیاز کا اہتمام کرے ہو وہ بھی کرو۔ اس کے بعد اگر کچھ بچ جائے اس کا 5واں حصہ خمس کے نام پر دینی مدرسے میں ادا کرو۔ جو ایک حصہ غریب سادات کا حق ہے اور ایک حصہ امام کا حق ہے، اور وہ جو دینی مدرسہ ہے کہاں خرچ کرتا ہے؟ آل محمد کا علم حاصل کرنے والے طالب علموں کے کھانے پہ، ان کی کتابوں پہ، بجلی کے بلوں پہ، ان چیزوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن جس کے خمس کی رقم سے دین آل محمد سیکھنے والے طالب علموں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ طالب علم کی ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں تو دینی مدرسہ بھی موجود ہے، یہ حق بنتا ہے کہ اپنے علاقے کے دینی مدرسے کو سپورٹ کریں۔ جو آپ کے علاقے، میں تو اس لیے جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا جی، تو میں وہاں پر یہی کہتا ہوں آپ اپنے علاقے کے دینی مدارس کو مضبوط کریں، کیونکہ وہ مرکز دین وہ ہے، آپ لوگوں کا رجوع وہاں پہ ہے۔ تو لہٰذا روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں دینی طالب علم کو ٹوٹے ہوئے قلم سے اس کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے جنگ احد میں مولا علی کے ہاتھ میں تلوار دینا۔ یہ طالب علم کی عزت ہے، یہ طالب علم کا مقام ہے۔ یعنی آپ طالب علم پہ ایک خرچ کر رہے ہیں 1 روپیہ تو اتنا اجر و ثواب ہے۔
ہیں۔ اس لیے تو روایت معصوم کی جو علوم آل محمد سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اب وہ طالب علم نکلتے ہیں جیسے آپ جیسے عزاداران حسین ابن علی بھی اگر علم کی تلاش میں اس مجلس حسین میں آئے ہیں، معصوم فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے ان آنے والوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ عظمت ہے علم آل محمد سیکھنے والے طالب علم کے لیے، یا اس عزادار کے لیے جو علم آل محمد سیکھنے کی غرض سے مجلس عزا میں آ جائے۔ لہذا مجلس عزا میں آؤ، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھو، پورے آداب کے ساتھ بیٹھو، پوری بات مکمل سنو۔ یہ نہ ہو مجلس میں آدھی بات سنیں، بندہ یہ کہہ دے میں نے تو مولانا صاحب سے یہ سنا، آدھی بات نہیں، بات مکمل سنیں۔ یزید بھی کیا کرتا تھا، جب یزید کو کسی نے کہا تھا نا نماز پڑھا کر، اس نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ جاؤ۔ یزید نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا تھا، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، نماز کے نزدیک نہ جاؤ، حالانکہ آیت پوری یوں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو۔ تو اللہ نے یہ اصلاح کی، لیکن یزید نے اپنے فائدے کے لیے آدھی آیت پیش کی۔ تو اگر آج بھی ایسا ہو ہم مجالس میں جائیں آدھی بات سن کے بیان کر دیں، آدھی بیان نہ کریں، صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا آل محمد کا دین جو ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہ بڑی محنت اور قربانیوں سے ہم تک پہنچے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس عزادارو، یہ دین خدا ہم تک ایسے نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، اور ان قربانیوں میں بڑا حصہ ہے حسین کے لال علی اصغر کا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہم سب کو اپنی اولاد پیاری ہے، ہم اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی جائیدادوں کو لٹا دیتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ مجھے اور تجھے اپنی اولاد پیاری ہے، کہ زہرا کے لال حسین کو اصغر پیارا نہیں؟ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ اجرکم علی اللہ عزادار، حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، اصغر کو بھی قربان کر دیا، قاسم کو بھی قربان کر دیا، اکبر کو بھی قربان کر دیا، عباس علمدار کو بھی قربان کر دیا۔ میں قربان آج اس مظلوم کے مصائب ہے جو یتیم حسن ہے، حضرت قاسم۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، شب عاشور یتیم حسن حضرت قاسم آئے، چچا جان کل میرا بھی مرنے والوں میں سے نام ہے، میرے مولا کیا بتائیں؟ یہ نہیں کہا ہاں تیرا نام ہے، فرماتے ہیں میرا لال کل تو علی اصغر بھی مارا جائے گا، کل کے شہید ہونے والوں میں علی اصغر کا بھی نام ہے۔ تو گویا اشارہ تھا قاسم کل اصغر نے بھی نہیں رہنا۔ ایک مرتبہ پوچھا هل یصلون الی النساء، آکاش کیا عورتوں تک پہنچ جائیں گے؟ یا بعد روایت میں موجود ہے هل یصلون الی الخیام، آقا کیا علی زادیوں کے خیموں میں اشقیاء پہنچ جائیں گے؟ اور میرے مولا نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ جب 10 محرم کا دن آیا، قاسم نے دیکھا ہر ایک اپنے مولا پہ جان نچھاور کر رہا ہے۔ قاسم آئے امام کی خدمت میں، آقا
حلی من رخصہ، مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ عزاداروں میں قربان، میرے مولا نے کہا او میرا لال تو میرے بھیا کی نشانی ہے، آپ نے اجازت نہ دی۔ روایت کہتی ہے حضرت قاسم ایک کونے میں بیٹھے سر جھکا کے رونے لگے، نہ جانے کیا سوچ رہا ہے یتیم حسن، پھر نہ جانے کیا دل میں خیال آیا۔ روایت کا جملہ، قاسم نے اپنے بازو سے تعویذ کھولا، وہ تعویذ وصیت امام حسن تھی۔ آئے چچا جان، یہ بابا کی وصیت ہے۔ جب تعویذ کھولا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیا قاسم علیک برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا۔ اور میرا لال قاسم جب دیکھنا میدان کربلا میں اور میرا بھیا تلو تنہا ہے اور بے یار و مددگار ہے، قاسم اپنی جان لٹا دینا۔ چچا وہ میرے بابا کی وصیت ہے، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ اور میرے آقا نے کیا کیا، قاسم کو سینے سے لگایا، اتنا گریا ہوا فاغوشی علیہما، ادھر سے حسین غش کھا کے گرے، ادھر سے قاسم غش کھا کے گرے۔ ہے دنیا کا دستور ہے جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے نا، آپ اس کے منہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ اور میں قربان قاسم، ادھر سے میرا آقا حسین، اللہ جانے کس وقت ہے افاقہ ہوا، ادھر سے بیویوں کا گریا بلند ہوا۔ کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوا، ایک مرتبہ میرے مولا نے کیا کیا، حضرت قاسم کو تیار کیا۔ حضرت قاسم کا سن 13 سال ہے، 13 سال ابھی نابالغ بچہ ہوتا ہے۔ اے میں قربان 13 سال سن ہے۔ روایت کہتی ہے مولا حسین نے کیا کیا، وَشَقَّ أَضْيَاقَ الْقَاسِمِ، حضرت قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ آپ نے قاسم کو امامہ ایسے پہنایا بے صورت الکفن، گویا گریبان کیوں چاک کیا عزادارو، چونکہ میت کو جب کفنی پہنائی جاتی ہے اس کفنی کو چاک کیا جاتا ہے، اس لیے قاسم کی کرتے قمیض کو بھی چاک کیا، امامہ بھی ایسے پہنایا جیسے میت کو پہنایا جاتا ہے۔ شاید اس لیے وہ کوئی یہ نہ کہے قاسم یتیم تھا، وہ کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ قاسم تجھے پہلے میں سجا دوں، اجرکم علی اللہ۔ ہے میں قربان عزادار، قاسم تیار ہے، میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک، میں نے کہا اس کی ماں کو میں اس کے ماتم میں نہ بٹھاؤں تو میرا نام ہے شجاع لوگوں میں بہادروں میں بدل دینا۔ اس ظالم اس طاق میں بیٹھا تھا، حضرت قاسم حملے پہ حملے کر رہے ہیں، یا اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے کے لیے جھکے، ایک ظالم نے گرز سے وار کیا، یتیم حسن کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ آواز دی یا اماں، اور چچا جان قاسم کی مدد کو آئیے۔ عزادارو روایت کہتی ہے میرا آقا ہے جلدی سے قاسم کی طرف آئے، دائیں کی طرف گھوڑے بائیں، آئے بائیں کے گھوڑے دائیں۔ غبار جب پھٹا کیا دیکھا، حسین قاسم کے سرہانے کھڑے ہیں۔ قاسم کا قاتل چاہتا تھا قاسم کا سر پامال کرے، لیکن امام سر قلم کرنے سے پہلے پہنچ گئے، آپ کا سر قلم نہ ہوا۔ موت پر روایت کے مطابق ہے حضرت قاسم حسین کے پاس لاشا تڑپ رہا ہے۔ میرے مولا حسین نے کیا کیا، پڑھنے والے ذاکرین اپنی ذاکری پڑھتے ہیں، لیکن موت پر روایت کے مطابق حضرت قاسم کے لاشے کو مولا حسین نے اٹھایا
وضع صدرہ علی صدرے. ہائے مولا حسین نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا. لاشے کو لے کے جب خیموں میں چلے، حضرت قاسم کے قدموں کے پاؤں کے نشان زمین کربلا پہ خط کھینچ رہے تھے. اجرکم اللہ. علامہ حسین بخش جارہ اصحاب الیمین میں نقل کرتے ہیں، حضرت امام حسین نے فرمایا، او بہن زینب، او بی بی فروا کو آواز دو، او تیرا وارث قاسم لے آیا ہوں. جب بی بی فروا قاسم کے لاش پہ آئی، او بی بی نے بین کیا قاسم، او اپنی دادی زہرا سے کہنا، او دادی، او تیری بہو کا کہنا ہے میرے پاس جو کمائی تھی وہ تیرے لال حسین پہ قربان کر دی. اجرکم اللہ. او میں قربان ازادار ہوں. روایت کہتی ہے ایک وقت وہ بھی تھا، ایک طرف حسین نے اکبر کا لاشا رکھا ہوا ہے، دوسری طرف قاسم کا لاشا. حسین دونوں کے درمیان ایسے بیٹھے اور جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. حسین نے کیا کیا؟ سر آسمان کی طرف اپنی غربت کا لوہا پڑا. واہ غربتا، ہائے حسین کی دنیا اجڑ گئی، اور نہ میرا اکبر رہا اور نہ میرا قاسم رہا. اجرکم اللہ. کریم اللہ صدقہ محمد و اہل بیت اس پرسے کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں